لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه على سائر السنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه السلام لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال عليه الصلاة والسلام سيد الشباب أهل الجنة سيد الشباب أهل الجنة حسن والحسين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ہم لوگ اس وقت 8ویں تاریخ محرم کی پہنچے ہیں. یہ تاریخیں جن پر سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی تاریخیں ہیں. ایک بڑا مجمع اس بات کا تصور کرتا ہے محرم میں کوئی بھی کار خیر شروع کرنا منع ہے، چنانچہ محرم میں نہ کوئی گھر بدلتا ہے، نہ کوئی گھر دیتا ہے، نہ کوئی گھر بساتا ہے، نہ کوئی نکاح کرتا ہے، نہ ہی کوئی اچھا کام محرم میں شروع کیا جاتا ہے. بلکہ آپ کو پرانے زمانوں کے رواج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ محرم میں ایک بڑا مجمع ماتم کا مہینہ سمجھتا ہے. یہ بات واضح رہے، ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر روز اللہ کا روز ہے. اللہ نے کہا اپنے نبی کی زبانی لا تسبوا الدہر، کبھی زمانے کو برا بھلا مت کہو. کوئی دن برا نہیں ہوتا، کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا، کوئی گھڑی بری نہیں ہوتی. جیسے ہمارا ایک محاورہ ہے میرا برا وقت چل رہا ہے. اگر کوئی یہ جملہ کہہ کر
یہ لوگوں کے دماغوں میں بٹھائے وقت میں برا بھی ہوتا ہے، وقت میں اچھا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کبھی تم لوگ زمانے کو برا بھلا مت کہو، برا بھلا ہمارے اعمال ہوا کرتے ہیں، ہمارا یقین ہوا کرتا ہے، ہمارا سوچ ہوا کرتا ہے۔ کسی کا عمل برا ہوا تو اس کے ساتھ برا ہوگا، کسی کا عمل اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا۔ کسی کو اللہ آزمانے کا فیصلہ کر دیا تو وہ آزمایا جائے گا، کسی کے ساتھ اللہ نے رخصت کا فیصلہ کر دیا وہ رخصت بھی کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے ساتھ ہر چیز کو لوٹانا چاہیے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہمارا یہ کلمہ ہے کہ خیر و شر اللہ کے طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ خیر کا معاملہ ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے صبر کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جایا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی دن کو کہہ دیں کہ یہ اچھا دن ہے، کوئی دن کو کہہ دیں یہ برا دن ہے۔ دن کے اعتبار سے اچھا ہونا برا ہونا نہیں ہوتا۔ روزانہ فرشتہ ہم سے اعلان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے یا بادی الخیر اقبل یا بادی الشر ادبر، اے نیکی کی طرف آگے بڑھنے والے آگے بڑھ، اے برائی کی طرف جانے والے پیچھے ہٹ۔ تو گویا اللہ جل جلالہ امن والہ نے دینوں کو سب برابر بنا ہے۔ ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے سوچ سے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے جیسا انسان کا سوچ ہے میرا اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کا سوچ برا ہوگا برا ہوگا برا ہوگا برا ہوگا، آپ پازیٹیو سوچو پازیٹیو ہوگا، نیگیٹیو سوچو نیگیٹیو ہوگا، پلس سوچو پلس ہوگا، مائنس سوچو مائنس ہوگا۔ اگر آپ ہر برائی کو اپنے لیے اچھا سمجھو، ہر نیگیٹیو میں پازیٹیو سوچ رکھو، ہر برائی کو اپنے لیے اچھا سمجھو۔ جیسے کسی نے کہا ارے بھئی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں اور آگے آنے والے زمانے کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیں، ہماری غفلتوں کو دور کرنے، ہمیں بیدار کرنے، ہمیں ہوشیار کرنے، ہمیں آگاہ کرنے اور ہمیں الرٹ کرنے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں تاکہ ہم ہوشیار ہو کر آگے کی ذمہ داری کو سنبھالنے والے بن جائیں۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پائن پوری رحمۃ اللہ علیہ علماء سے یہ کہنے لگے ارے بھئی اگر فتنے برپا نہ ہوتے، ہم لوگ دلائل کے تلاش میں نہ پڑتے، اللہ نے فتنوں کو اجاگر کر کے ہمیں کتاب سے قریب کر دیا۔ اگر فتنے اجاگر نہ ہوتے، ہماری کتابوں پر جو دھول ہے وہ جھٹکنے والا کوئی نہ ہوتا، لیکن ہم نے کتابیں نکالی، دھول جھٹکے، مطالعہ کیا، اچھی طریقے سے ہم نے دین کو سمجھانے کا ایک نظام بنایا اور دلائل کے ذریعے سے ہم نے اپنے بھائیوں کو سمجھایا۔ گویا آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کی محنت کو بڑھانے کے لیے، آپ کے فکروں میں وسعت لانے کے لیے، آپ کے اوقات کو مرتب کرنے کے لیے اور آپ کی اہمیت کو امت کے درمیان سمجھانے کے لیے اللہ فتنہ لایا ہے۔ تو فتنے جو آتے ہیں جیسے باطل فرقے، وہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم دلائل کو صحیح سمجھ سکیں، دین کو صحیح سمجھ سکیں۔ اگر یہ فتنے نہ ہوتے تو دین کو سمجھنا بھی نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں حالات بگڑ رہے ہیں۔ مثلا جس کسی کے اعتبار سے بھی کیوں نہ ہو، تو یہ حالات کا بگاڑ کیوں؟ تم ہوشیار رہو۔ آج بھی تمہارے پاس ڈاکومنٹ صحیح نہیں، صحیح کر لو۔ تمہارے پاس کوئی حفاظت کا سامان نہیں، سامان اپنے حفاظت کا درست کر لو۔ میں اس سے پہلے بھی بتایا، اوقاف پر پورے ہندوستان میں
مسلمانوں کا مضبوط اگر کوئی ادارہ ہے، مضبوط اگر کوئی محکمہ ہے، مضبوط اور وزندار طاقتور اگر کوئی ہمارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی حکومت تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی آواز ہے، وہ وقف بورڈ کی آواز، وقف بورڈ کی آواز۔ اب اس وقف بورڈ کی آواز ہی کو گلا دبا دیا جائے تو پھر دیگر آواز تو دب ہی گئے، آٹومیٹک دب گئے، اس لیے کہ تمہارا جو سب سے پہلا طاقتور انسان ہار گیا تو پھر یوں سمجھو کہ دیگر لشکر والے بھی ہار گئے۔ اگر آپ کا جو کچھ بھی بڑی طاقت والے انجمنیں ہیں، ہمت والے انجمنیں ہیں، وہ ہار جائیں، پھر دیگر جو چھوٹے چھوٹے انجمنیں ہیں وہ کیسے ہمت کریں گے؟ اسی لیے یہاں پر جس وقت ایک سازش کے تحت آپ کو جب اوقاف کے سلسلے میں علم ہوا کہ اس اوقاف میں غیروں کا بھی دخل کو اجازت دی جا رہی ہے، تو یہ سمجھ جانا چاہیے عربی ہمارے اوقاف اب محفوظ نہیں رہیں گے۔ جب اوقاف محفوظ نہیں رہیں گے یعنی گورنمنٹ پراپرٹیز، مسلمانوں کی اجتماعی پراپرٹیز، مسلمانوں کی وہ پراپرٹی جس پر پورا مسلمانوں کا حق ہے، جو وہ پراپرٹی محفوظ نہیں رہیں گے، تمہاری انفرادی پراپرٹیوں کی کیا حیثیت؟ ابھی تمہاری انفرادی پراپرٹیوں کی کیا حیثیت؟ جس کی کاغذ سب سے زیادہ مضبوط تسلیم کی جاتی ہے، جس کی سند پر پاسپورٹ بنایا جاتا ہے، جس کی سند پر میرج سرٹیفکیٹ بنائی جاتی ہے، جس کی سند پر آپ ملک کے سفر کر سکتے ہیں، جس کی سند پر آپ کو اعزاز ملتا ہے اور آپ کو باقاعدہ دیگر تمام چیزوں میں فیسلٹیز ملتی ہیں، اور جس کی سند پر لاکھوں کروڑوں روپے سلیکشن ہوتے ہیں، اس کی سند ہی کو بے سند بنا دی جائے، پھر تمہاری انفرادی کاغذات کی کیا حیثیت؟ تمہارے پرائیویٹ انجمنوں کی کیا حیثیت؟ تمہارے پرائیویٹ محکموں کی کیا حیثیت؟ تو اب اوقاف کے سلسلے میں جب آواز اٹھائیں تو پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو جیسا غفلت کے ساتھ ہم نے شروع میں کام لیا ویسا غفلت کے ساتھ کام لینا نہیں چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مسلم پرسنل نے مختلف قسم کی ترکیبیں ہمیں سمجھائیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ جیسے بتی بجھانے کی تحریک چلی، لائٹ آف کرو 15 منٹ کے لیے، ماشاءاللہ کروڑوں لوگوں نے اس پر عمل کیا، اس کا ایک اثر ہوا۔ اور آج کیا ہم زنجیر بنا کر، چین بنا کر، ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ دے کر، ہم لوگوں کو اکٹھا ہو کر اپنی اتحاد کو بتانے کو کہا جا رہا ہے، اپنے اتحاد کو بتانے کہا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی جمعے کے بعد آپ حضرات کے سامنے یہ عمل میں آئے گا، یہ شکل عمل میں آئے گی، باہر سب کے سب ہم جائیں گے اور زنجیر باندھ کر مسجد کے احاطے سے لے کر باہر تک ہماری ترتیب چلے گی۔ باہر سڑکوں پہ نہیں، احتجاج نہیں، آواز نہیں، پرسکون احتجاج، اس کے ویڈیوگرافی کے ساتھ باقاعدہ میڈیا کے ذریعے سے پورے علاقے کو یہ پہنچایا جائے گا کہ ہماری اتحاد، جو قانون تم نے بنائے اس قانون کے خلاف مسلمان تو دور کی بات، اغیار بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں، غیروں کو بھی، عورتوں کو بھی، کہ عورتیں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک احتجاج کی ایک انوکھی شکل اختیار کرنے کو کہا گیا۔ یہ جو ہم سب کر رہے ہیں، جیسے میں اس سے پہلے بھی بتایا، ہم سب کو سڑکوں پہ اتر کر یہ کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جن کے حوالے ہم نے وقف بورڈ کو کیا تھا، وقف بورڈ جن لوگوں کے حوالے ہم نے کیا، ان لوگوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دی۔ توجہ سے بات کو سمجھنا، اگر وہ لوگ جن کے حوالے مسلمانوں کی پراپرٹیاں کی گئی تھیں، وہ اگر امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مکمل طور پر انابت کے ساتھ
مکمل اس کی بیداری کے ساتھ اگر وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیے ہوتے، امانت داری کے ساتھ اپنا کام کیے ہوتے، ابھی آپ جا کر دیکھ لیجئے وقف بورڈ میں کروڑوں روپے کے پیسے آیا کرتے تھے، کئی وقف کی پراپرٹیاں بغیر باؤنڈری کے ہیں، کمپاؤنڈ نہیں ہے، لاوارث کی طرح پڑے ہوئے ہیں، کمپاؤنڈ بنانے کی بھی حیثیت وقف بورڈ والوں کو نہیں ہے۔ اب جناب آپ نہ کاغذ صحیح کرنے کو تیار ہیں، نہ پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لانے کو تیار ہیں۔ میں نے اسی وقت آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے عدد بتائی تھی، آدھے سے زیادہ پراپرٹیاں وقف کی غیروں کے حوالے ہیں کرناٹک میں۔ یہ سب چیزیں جب تم خود بیچ بیچ کر کھاؤ گے تو لامحالہ ایسے حالات ہم پر آئیں گے۔ یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ اب اتنی تحریکیں چل رہی ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے، ایک بھی وقف کا امپلائی آ کر کبھی یہاں وقف کا جو اس وقت چیئرمین ہے وہ آ کر کسی احتجاج میں شریک ہوتا آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا کبھی کہ کسی پیپر میں وقف کا چیئرمین آ کر احتجاج میں شریک ہوا ہو کہ میں بھی وقف کے جو بل بنائے گئے ہیں اس کے خلاف ہوں؟ کوئی امپلائی آ کر کھڑا ہوا ہو میں بھی اس بل کے خلاف ہوں؟ کوئی وہاں کا ایکس ذمہ دار یا ایکس کارندہ یا ایکس کوئی بھی وہاں کا یعنی عہدے دار آ کر اختلاف کیا ہو، احتجاج میں شریک ہوا ہو؟ نہ ایکس آئے، نہ وہی آئے، نہ زیڈ آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ انہی پر بہت ساری شکایتیں درج ہیں، انہی کے خلاف بہت سارے کیسز درج ہیں۔ ایک بیچارے میرے پاس خود آئے وقف بورڈ کے ساتھ، وہاں کے 40 سال انہوں نے کام کیا، آ کر کہنے لگے حضرت 13 سال سے میں ریٹائرڈ ہو کر 13 سال ہوا، آج تک ریٹائرمنٹ کا پیسہ مجھے نہیں ملا، چپل گھس گئے میرے۔ یہ تمہاری وہ سرٹیفکیٹ، 40 سال جس زمانے میں نیچے بیٹھ کر وقف کا کام کیا جاتا تھا اس وقت سے وہ بندہ کام کرتا تھا، اور اب ریٹائرمنٹ ہو کر 13-14 سال ہو گیا، آج بھی وہ پریشان ہے کہ اس کا پیسہ جیسا آنا چاہیے نہیں آیا۔ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ ایک کام کرو جی 25% مجھے 75% تم نہ، تیار ہیں کیا تمہیں؟ بولو کام کرا کو دیتا ہوں۔ ایسے حرام خور رہیں گے تو حالات کیوں نہیں آئیں گے؟ ایسے حرام خور رہیں گے حالات آئیں گے۔ تو میں اس دن سے، جس دن سے یہ بل کے سلسلے میں مذاکرے چل رہے ہیں، وقف بورڈ کے باقاعدہ ایک نمائندے ایک آئے ہوئے تھے ہمارے پروگرام میں ہیگڑے نگر کے، ان کے سامنے میں نے بتایا ہونا کیا چاہیے۔ جس وقت وقف کے بورڈ، وقف کے اوقاف کے خلاف بل آئی، سب سے پہلے میدان میں اتارنے والے تمام ہندوستان کے وقف بورڈ کی کمیٹیاں، ان کو اترنا چاہیے تھا۔ ارے بھئی میرے مدرسے کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے گا میں آؤں گا سامنے، میری مسجد کے بارے میں کوئی کہے گا ہم آئیں گے سامنے۔ جب وقف بورڈ کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ اوقاف والے سامنے آتے، کوئی نہیں آیا۔ اس سے صاف یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب، دال میں جب کالا ہو تو تبھی جا کر ایسا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، یہ منہ دکھائیں گے فوراً ان پر کیس ٹھوک دیا جائے گا۔ اچھا کیا جی تمہیں بھی ویڈیو میں دکھے نا، تمہیں بھی فوٹو میں تھے نا، تمہیں کیا بھی کھائے نہیں، تمہیں کیا بھی ہڑپ نہیں کیے، تمہارے اوپر یہ کیس ہے، تمہارے اوپر دیکھ۔ اب وہ سب یہ ڈرتے ہیں کہیں میں آ گیا تو میرا جو کچھ بھی پچھلا ہڑپ کیا ہوا ہے اس کا بانڈا پھوڑ دیا جائے گا، اس سے بہتر کیا آؤ ہی مت۔ تو میں درمیان میں ایک بات عرض کر دیا، بہرحال یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ انتہائی
مقدس مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، قابل قدر مہینہ ہے۔ 4 ماہ وہ ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، احترام والا مہینہ۔ رجب، شعبان، ذی قعدہ، بعض جگہ کا رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ کیوں؟ بعضوں نے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس زمانے میں یہ حج کے اسفار کے مہینے ہوا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں حجاج کرام کا آمد و رفت ہوا کرتا تھا۔ یہ اس لیے طے کیا کہ ان مہینوں میں لڑنا حرام ہے، جھگڑنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے۔ اس کا احترام اس زمانے میں غیر بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو کوئی بڑا پروجیکٹ مل جاتا ہڑپنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، تو یہ کہتے سب مل کر ایک کام کریں گے، بھئی محرم کا مہینہ یہ مہینہ نہیں، آئندہ مہینہ رکھ لیں گے، کیا سب تیار ہیں؟ ہاں تیار ہیں، تیار ہیں۔ گویا یہ لوگ خود تاریخ بدل دیا کرتے تھے، اس مہینے کا نام ذی الحجہ رکھ لیں گے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یعنی یہ 4 مہینوں کے علاوہ کوئی مہینے کا نام رکھ لیتے، یہ مہینے کا نام فلاں رکھ لیں گے ہم۔ یہ 4 مہینے جو احترام کے مہینے ہیں، ان مہینوں کا نام نہ رکھیں، ان 4 کے علاوہ بقیہ 8 مہینوں میں سے کوئی مہینے کا نام رکھ لو۔ وہ مہینہ جب آئے گا تب یہ 4 حرمت کے مہینوں میں سے کوئی مہینے کا نام ہم رکھ لیں گے۔ اس طرح لوگوں کو آزادی مل گئی تھی، وہ چاہتے تھے تو باقاعدہ تاریخ بدل دیتے تھے، مہینہ بدل دیتے تھے، ان کے مرضی کے مطابق وہ لوگ کر لیا کرتے تھے۔ اتنا جہالت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں یہ جو محرم کے مہینے میں بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے۔ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا وہاں کے یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، بھئی آپ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں کیا وجہ سے روزہ رکھتے ہیں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ یہ تاریخ عاشورہ کی، اس میں ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے آبا و اجداد بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے اللہ نے نجات دی تھی، اس نجات دینے کے شکر میں ہم لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بھئی ہم تو تم سے زیادہ مستحق ہیں، حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک روزہ رکھتے ہو، ہم لوگ 2 روزہ رکھیں گے، 9، 10، 10، 11، خالف الیہود والنصارى۔ حضور نے فرمایا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر مت چلو، ان کی مخالفت کرو۔ ان کی مخالفت کیسے کریں؟ آپ نے کہا اگر وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ 9، 10 رکھو یا 10، 11 رکھو، 9، 10 رکھو یا 10، 11 رکھو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے 10، 11 کا روزہ رکھا، تمام صحابہ نے 10، 11 کا روزہ رکھا، اور آپ نے فرمایا جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھے گا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرمائیں گے۔ اب 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ عنایت فرمائیں گے، اور گناہ 1 سال کا اللہ معاف کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یوم عرفہ کا رکھتا ہے، اس کے اگلے 1 سال، پچھلے 1 سال گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ اس دن عاشورے کا دن من وسع علی نفسہ و اہلہ
جو دسترخوان وسیع کرے، وسعت کا معاملہ کرے اپنے اہل و عیال پر اور اپنی ذات پر اس دن عاشورے کا دن، تو اللہ جل جلالہ امن والہ پورے سال برکتوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ پورا سال۔ وسعت کے معنی کیا؟ وسعت کے معنی اپنا دسترخوان وسیع کرو، دسترخوان کو بہتر بناؤ، دسترخوان کو اچھا بناؤ، اور کچھ اپنی وسعت سے بڑھ کر بغیر قرض لیے کے، بغیر مانگے کے دسترخوان میں بہتر سے بہترین چیزیں رکھا کرو۔ اللہ انشاءاللہ پورا سال برکتوں کا فیصلہ کرے گا۔ علماء نے اور بڑی بات فرمائی، وہ یہ اس دن اپنے دسترخوان پر غربا کو بلا لو، مساکین کو بلا لو، مسافرین کو بلا لو، لاچاروں کو بلا لو۔ اگر آپ بلا نہیں سکتے وہاں تک کھانا پہنچا دو، بھئی آج آپ کو ہمارے طرف سے کھانا پہنچے گا، آپ کو ہمارے طرف سے کھانا پہنچے گا، آپ کو ہمارے طرف سے کھانا پہنچے گا، کھانا پہنچا دیا کرو، پہنچا دو۔ وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر، کوئی غریب بھوکا نہ رہے اس دن، آپ کے طرف سے وہ کھائے، اور اللہ سے یہ دعا کرو، یا اللہ آج میں نے جیسے ان تمام کو کھلایا، پروردگار مجھے پورا سال کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ انشاءاللہ کھلانے والا بنائے گا۔ اسراف مت کرو۔ بعض لوگ وسعت کو اس طرح بھی تعبیر کرتے ہیں، چلو بھئی کپڑے دلا دو غریبوں کو، کھانا ہی نہیں۔ بعض روایتوں میں دسترخوان کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں مطلق وسعت کا ذکر ہے۔ مطلق وسعت کیا؟ آپ گئے، بھئی تم نے کیا بھی تمہارے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے میرے چولہا نہیں ہے، ہمارے گھر میں چولہا پرانا ہو گیا، چلو ابھی ہم چولہا دلا دیں گے۔ آپ کو کیا چیز کی؟ بھئی ہمارے بچوں کو کپڑے نہیں، چلو ہم کپڑے دلا دیں گے۔ آپ کو کیا؟ نہیں ہمارے بچوں کو اب تک ہمیں ایڈمیشن فیس نہیں بنے، چلو ابھی ایڈمیشن فیس دے دیں گے۔ آپ اپنے طرف سے سخاوت کا معاملہ کیجئے، سخاوت عطا کرو، عطا کرو، سخاوت کرو۔ تو سخاوت کرنے کو کہا گیا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا سال وسعت کا معاملہ کریں گے، دینے کا ایسا اللہ نظام بنائیں گے، انشاءاللہ وہ غریب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں۔ دیکھو بھئی ایک بات یاد رکھو، عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ہے، کوئی بھی بات برکت فرمائیں تو وہ ایک دن سخاوت کر کو خاموش ہاتھ بننے پڑ جاتی، کیا سوچ کر ماشاءاللہ برکتیں ہوں گی نا، اب کام کو جانے کیا ضرورت، ایک دن ہم کھلا دیے، اب خراٹے مارتے ہوئے بیٹھے رہیں گے گھر میں، اب کیا ضرورت جانے کی۔ ایسا نہیں، محنت کرنے کے مکلف ہم ہیں، اللہ کے طرف سے محنت کا نتیجہ بہتر سے بہترین ہوگا، یہ اعتماد کرتے ہوئے، یہ بھروسہ کرتے ہوئے، یہ امید کرتے ہوئے محنت حسب معمول کرتے رہو۔ آپ پچھلے سالوں میں اپنی محنت سے جتنا کمائے پر اینم حساب لگاتے نہیں لگاتے؟ سال بھر کی کمائی کتنی ہوئی؟ سال بھر کی سال بھر کی کمائی کتنی ہوئی؟ آپ نے حساب سال بھر دیکھا 6 لاکھ روپے ہوئی مثلا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے 10 لاکھ روپے ہوں گے۔ اور عام طور پر دیکھا گیا غریب انسان سخی ہوتا ہے، مالدار انسان بخیل ہوتا ہے۔ اکثر جتنا غریب کا دل بڑا ہے، مالدار کا دل اتنا بڑا نہیں۔ فقیروں کو زیادہ زیادہ صدقہ دینے والے آپ کو غریب ملیں گے، مالدار آپ کو صفوں میں زیادہ نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ مالدار تو اللہ نے ان کو بنایا، دلدار نہیں بنایا، مالدار بنایا۔ مالدار تو قارون بھی تھا، تو مالدار بننا کمال ہے۔ مالدار بننا
یہ مال اپنے لیے وزر ہے، یہ مال اپنے خلاف حجت ہے، یہ مال اپنے لیے عذاب ہے، یہ مال ہمارے لیے سانپ ہے۔ بھی آپ اتنی بڑی عمارت بنا لیے، ماشاءاللہ آپ کا یہ محل ہے، ہاں یہ محل میں کوئی ایک جگہ مصلی آپ نے بنایا، میں نے افریقہ میں دیکھا، تشاد میں نے دیکھا، ہر بنگلے والے نے اپنے ساتھ باہر ایک ایسا حجرہ بنایا ہے جس حجرے میں وہ بھی نماز پڑھتا ہے، باہر کے تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک بیت الخلاء بنا دیا، وضو خانہ بنا دیا، باہر سے انٹرنس دے دیا، بہت محلے والے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ حیران ہوں گے، ایک گلی میں 5 6 مصلے ہیں، ایک گلی میں کوئی بے نمازی نہیں۔ ابھی جا کر دیکھیں، تشاد جائیے، ہم نے پوچھا یہاں نمازیوں کی تعداد کا 100%۔ مغرب کا وقت ہم پہنچے بارڈر پر ہم نے دیکھا، اللہ اکبر، ادھر بھی مصلی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر، یہاں تک کہ عورتیں جو بس چڑھنے کے لیے آئی تھی، گاڑی پہ سوار ہونے کے لیے آئی تھی، وہ بھی مصلی بچھا کر سب نماز ادا کر رہے ہیں۔ کما رہے ہیں کم، سکون کی زندگی جی رہے ہیں، خالی پنڈو کھا کر جی رہے ہیں، سکون سے، کوئی شکایت نہیں۔ ہمارے جو کباڑ ہیں، پورا گھر 2 ہانڈی، 1 2 3 پتھر رکھ کر چولہا، کرنٹ بجلی دور دور تک نہیں، کرنٹس نہیں، پورے ملک میں 95% کرنٹ نہیں۔ آج بھی آپ 500 سال پرانا زمانہ دیکھنا ہو تو جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اتنا اللہ کے شکر گزار ہیں جس کی حد نہیں۔ نہیں کہ ہم لوگ ماشاءاللہ محل، حضرت کا گھر اتنا بڑا، تمہارے گھر میں کون بھی قرآن پاک پڑھنے کو دی باتیں کیا کون بھی نہیں آتے، نمازاں ہوتی کیا نہیں ہوتے، ذکر ہوتی کیا نہیں ہوتے، تلاوت نہیں، وہ گھر نہیں، وہ قبرستان ہے۔ وہ تمہارے اس بنگلے میں کبھی سکون نہیں ملے گا، اس بنگلے میں خودکشی کے ارادے پیدا ہوں گے۔ جس بنگلے میں تم خیر کا کام نہیں کرو گے، جس بنگلے میں تم نیک کام نہیں کرو گے، جس بنگلے میں غریبوں کو بلا کر نہیں کھلاؤ گے، جس بنگلوں سے کھانا غریبوں کو نہیں جائے گا، سنو اچھی طرح، اس گھر میں خودکشیاں ہوں گی، لکھ کر رکھ لو۔ اور میں آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 10 مثالیں دے سکتا ہوں۔ اس گھر کا مالک گھر ہی میں خودکشی کر لیا، کیوں؟ بیوی بے وفا، بچے بے وفا، بہو بے وفا، داماد بے وفا، سب کے دوسروں سے کنیکشن ہیں۔ اب یہ اتنا کما کر بنا تو دیا، لیکن اس کی کاسٹ کی عزت نہیں، واچ مین کی بھی عزت نہیں ہے اس کی، اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، عاشورہ آ رہا ہے، اپنا دل بڑا کرو، جاؤ جا کر غریبوں کو تلاش کرو، محلے میں گھومو، ان کی آہیں، تمہارے ایک محل ماشاءاللہ بنا ہو، اس کے بازو جھوپڑیاں۔ آپ کو ہندوستان میں ایسے محلے بہت ملیں گے کہ ادھر بنگلہ ادھر جھوپڑی، ادھر بنگلہ ادھر جھوپڑی، ادھر بنگلہ ادھر جھوپڑی، بنگلے کے پیچھے جھوپڑی، سلم ایریاز پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں بیچارے ایک پلاسٹک کور ڈال لیے، اسی کے نیچے پریوار زندگی گزار رہی ہے۔ بارش میں کھانا پکنے کو تیار نہیں، بھئی پوری لکڑی گلی ہو گئی اور زمین گیلی ہو گئی، کھانا کیسے پکائیں؟ ایسی حالت میں جب ہو، کیا آپ اتنے بڑے مالدار انسان ایک پکاتی کو رکھ کر کھانا پکا کر پیک بنا کر کیا ان لوگوں تک پیک نہیں پہنچا سکتے؟ دعائیں لیا کرو، دعائیں تمہیں سنبھالیں گی، دعائیں تمہیں مصیبت سے بچائیں گی، دعائیں تمہیں لا علاج بیماریوں سے بچائیں گی۔ دعائیں لیا کرو، یہ دعائیں لے لو گے بہت کچھ پالو گے۔
دعا نہیں لوگے، دعا کرو حضرت، کئی کو یہ دعا کرنا کیا کرے بول کو دعا کرنا تم نہ، دعا کرو حضرت، دعا کرو حضرت، دعا کرو حضرت، ٹھیک ہے دعا کرو حضرت، کیوں دعا کریں بھئی، کیا کریں آپ دعا کریں؟ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر کوئی نالائق خود دعا کیا، جیسے آج کل تو لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر صوفی بن کر حضرت دعا کرو، ٹھیک ہے بڑے اللہ والے آگے تمہارے گھر میں، تمہیں کتنے بڑے چھتری ان کو معلوم نہیں، تمہیں کتنے بڑے چھتری وہ اللہ والے کو معلوم نہیں، اللہ والے نے دعا کیا اللہ سردار سیٹھ صاحب کو یہ دے دے وہ دے دے نواز دے خوب، دعائیں پر دعائیں، دعائیں پر دعائیں۔ آج ایک اللہ والے بندے کا انتقال ہوا، جناب تراب الدین صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، 10-12 مسجدوں کا بیچارہ صدر، ہر مسجد کو دینے والا، ہر مسجد کو نوازنے والا، آج انتقال ہوا۔ 3 بجے سبیل الرشاد میں اس کی جنازے کی نماز اللہ کے بندے کی۔ ایسا انسان بہت کم، علماء کا قدردان، مؤذنین کا قدردان، سب کا ہمدرد، کوئی بھی اپنا دکھ اور درد سنانا ہو اس بندے کے پاس پہنچ جاتے تھے اور وہ اپنے بس میں جتنا ہوتا مسئلہ حل کرتے تھے۔ ہمیں لوگاں بھی بیوار سی زندگی گزارنے کی، کون تے بھی دعا دیتا اللہ ماشاءاللہ، سب سیلفش، سب سیلفش، انہیں شیخ اپنا اپنا دیکھ، شیخ اپنا اپنا دیکھ، شیخ اپنا اپنا دیکھ۔ مریں گے کون تمہارے موت پر روئے گا؟ کون تمہاری تعریف کرے گا؟ زندگی میں کرے کچھ نہیں، تعریف کیوں کرے بھئی آپ کی؟ تعریف کیوں کریں؟ کیا کرے بول کو تعریف کرنے کے واسطے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مرنے کے بعد جب ہمارا تعزیتی جلسہ ہوگا، تعزیتی جلسے میں آ کر جھوٹی تعریفیں لوگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ منحوس تعریف کا لائق ہی نہیں۔ زر خرید لوگ تعریف کریں گے، اور جو لوگ مخلصین ہوں گے ان کی زبان سے جھوٹی تعریف نہیں نکلے گی۔ ایسے کام کر کے جانا ہے ہمیں کہ مرنے کے بعد لوگ یاد کرنا واقعی انسان تھا، واقعی انسان تھا، واقعی انسان۔ کھانا پینا سونا رہنا کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ سب اسی طرح خاموش آئیں گے، چمکلے چمکلے کو جائیں گے۔ کیا جی یہ چمکی؟ کیا یہ چمکی زندگی؟ یہ چمکی زندگی یہاں چلتی نہیں۔ ایسے چمک اپنی زندگی میں پیدا کرو، تمہارے مرنے کے بعد قبر میں جا کر لوگ یوں کہے نور اللہ مرقدہ، اللہ تو اس کے قبر کو چمکا دے۔ جیسے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے وصال پر، حضرت عمر کی شہادت پر، یا اللہ اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، یا اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو نورانی کر دیا اعمال کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں ایسے بنو تو وہ بندہ دینے والا، کبھی بھی ایسا بھی ہونا نہیں تلاش کرتے تھے، کہاں بھی بور ڈالنا ہے کیا، تلاش کر کو بور ڈالتے تھے، کہاں بھی یہ کرنا ہے کیا، تلاش کر کو وہ کرتے تھے۔ سادہ سیدھا کروڑ پتی انسان ہونے کے باوجود غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا بیچارہ۔ آج بھی ہیں ماشاءاللہ بہت سارے اللہ کے بندے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی جانا تو سب کو ہے، ہمیں بھی جانا ہے، جانے سے پہلے ایسی زندگی انشاءاللہ گزار کر جائیں گے کہ ہمیں لوگ یاد کریں گے۔ یہ محرم سے توبہ کرو، استغفار کرو، زندگی کا نقشہ بدلو۔ کئی ماشاءاللہ ایسے مواقع موجود ہیں ہمارے سامنے جہاں پر پیسوں کی، ہمارے توجہات کی، ہمارے صدقات کی، ہمارے خیرات کی سخت ضرورت ہے، کرو، وہاں جا کر کرتے رہو۔ اللہ تمہاری نسل کو غریب نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اگر تم خیر کا کام کرتے رہو گے میرے بھائیو سنو، اللہ تمہارے نسل کو جھگڑے سے بچائے گا، ورنہ تمام مالداروں کی اولاد مرنے کے بعد کتے لڑے سکا لڑتی ہیں، کتے لڑے سکا، کتے ہونا مثال تم نہ۔ باپ کو جس نے وراثت چھوڑ کر گیا، جب ان کو ترغیب دی گئی تمہارے ابا کے لئے کہتے بھی خیر کا کام کرو بھئی، نہیں معاف کرنا حضرت ایک 5,000 روپے لکھ لیو۔ 5 کروڑ روپے کی وراثت چھوڑ کو جانے والے کو وارثین دے رہے سے کتنا؟ 5,000 روپے۔
ماشاءاللہ کیا دل، کیا دل، کیا دل. یہ ہے ہمارے خاندان اور گھروں کے حالات. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں چھوٹے بچوں سے صدقہ کرایا کرو، صدقہ کرایا کرو، تاکہ بچوں کو ابھی سے عادت ڈالے کہ ہم صدقہ کریں گے، صدقہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ. تو خیر بہرحال عاشوراء آ رہا ہے تو اس میں تو ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. کل 9 تاریخ، اس کے بعد 10 تاریخ، یا تو 9 10 روزہ رکھو. اور جن لوگوں پر رمضان کے قضا ہوں، سنو اچھی طرح، عورتیں ہوں یا مرد، وہ لوگ رمضان کے روزوں کے قضا کی نیت سے عاشورے کے دن روزہ رکھو. عاشورے کو 8 9 10 کو تو روزہ رکھنا ہے، یا 10 11 کو روزہ رکھنا ہے. اگر تو ہمارے اوپر روزے قرض ہیں، نہیں رکھ سکے ہم رمضان کے روزے، اس لیے کہ بھئی قضا روزے رکھنا فرض ہے، تو اس موقع پر کریں کیا، ہم لوگ ان دنوں میں قضا کے روزوں کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے بھائی، فضیلت بھی مل جائے گی، ذمہ داری بھی ہٹ جائے گی انشاءاللہ. 1 نمبر 2 دسترخوان وسیع کرنے کو میں نے کہا. نمبر 3 ابھی نماز کے بعد ہم لوگوں کو زنجیر بنا کر اپنی طاقت کو ظاہر کرنا. جیسے کہ بیان کے شروع میں نے بتایا، اس وقت جو اوقاف کے سلسلے میں بل بنا دی گئی ہے، اس بل کے خلاف سکوت والا احتجاج کرنے کو مسلم پرسنل لا کے اکابرین نے ہدایت دی ہے. جتنے یہاں پر حاضرین موجود ہیں، سب اپنے اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کر ہم لوگ خاموشی کے ساتھ اپنا احتجاج ثابت کریں گے، اپنا احتجاج درج کریں گے. کوئی نعرہ بازی نہیں. ہمارے پاس ہاتھ میں ہمارے بینرز ہوں گے، وہ بینر کے ذریعے سے جو ویڈیوگرافی کی جائے گی بڑے مجمع کی، وہ ویڈیوگرافی میڈیا کے ذریعے سے حکومت تک پہنچائی جائے گی. ارے بھئی یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی. جس طرح ہم نے 15 منٹ بتی گل تحریک چلائی تھی، 15 منٹ 13 کروڑ لوگ شامل ہوئے. کتنے کروڑ لوگ بولو، بولو بھئی کتنے کروڑ لوگ؟ 13. حالانکہ اتنا زیادہ اس کے سلسلے میں کہا نہیں گیا تھا، ترغیب دی گئی تھی، لیکن ماشاءاللہ مسلمانوں نے بتایا اپنی اتحاد کو، مسلمانوں نے اپنی اجتماع کو بتایا، مسلمانوں نے اپنی فکروں کو اور اپنی نفرت کو ظاہر کیا کہ 13 کروڑ لوگوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بتی گل تحریک میں شامل ہوئے. اور آپ کو یہ بات بتاؤں، ارے بھئی خالی ہندوستان والے ہی نہیں، جہاں جہاں پر ہمارے اس بل کے خلاف پوری دنیا میں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک میں باقاعدہ بتی گل کیا ہے. اپنے ملک میں بتی گل کیا ہے. ان کے ملک میں جو بھی ٹائم ہوا ہوگا 9 سے 9:15 بجے تک بتی گل کیا. اسی طرح ہم انشاءاللہ آج کا دن، بنگلور والے الحمدللہ بڑے جذبات والے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ہمارے کارنامے، ہماری اتحاد اتفاق، ہمارے جذبہ ماشاءاللہ عالمی اعتبار سے تعریف کے قابل بنے ہیں. تو آج بھی ہمارے اسلاف ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بھئی ہم وہ مسلمانوں کی اجتماعی پراپرٹیاں جو غیروں کی نظروں میں آ چکی ہیں، ان کو بچانے کے لیے ہم اپنی اتحاد کو ظاہر کریں گے انشاءاللہ. سب مل کر متحد ہو کر نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کر، تب تک ذرا انتظار. آج ایک دن 10-15 منٹ آپ حضرات وقت نکالیے، زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، ایک 15 منٹ کا وقت انشاءاللہ. باہر ہم سب کو جڑنا ہے اور جڑ کر زنجیر باندھ کر کھڑے ہونا ہے. بس ہم لوگ بہرحال اتحاد اتفاق کا ہم مظاہرہ پیش کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ. نیت یہ کرنا، ہمارا یہ قدم جو کچھ اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے گا، ایک ایک قدم ان کے دماغوں پر، ان کے دلوں پر ضرب لگانے والے بنیں گے. پھر دیکھنا اللہ کس طرح کا انقلاب انشاءاللہ. کام کرنا ہمارا کام ہے، فیصلہ سنانا کس کی ذمہ داری ہے؟
اللہ اپنے اعتبار سے جو کچھ کرنا ہے کرے گا. ہم اتحاد کا مظاہرہ پیش کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.